کرتا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر حسین کا ہاتھ تھا، اگر حسین پانی کے لیے میدان کربلا میں قدم مارتا، اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، اگر حسین قدم مارتا کربلا میں لاکھ چشمے پھوٹتے. مگر یہ مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ مقام تفویض تھا، یہ مقام صبر تھا، یہ مرحلہ استقامت تھا، یہ لمحہ امتحان تھا. حسین رضا کے مقام پہ ڈگمگا نہیں سکتا تھا، حسین صبر و توکل کے مقام پہ ڈگمگا نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ ادھر حسین کی نگاہ کے سامنے مصطفیٰ تھا، ادھر نگاہ کے سامنے وہ خدا تھا. خدا حسین کے استقامت کا منظر قدسیان فلک کے ساتھ تک رہا ہے، مصطفیٰ حسین کی استقامت کا منظر فاطمہ اور علی مرتضیٰ کے ساتھ تک رہے ہیں. ادھر فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں، بیٹا حسین میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج کربلا میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے کے لیے آئی ہوں، میرے دودھ کی لاج رکھنا. تیرے قدم علی اصغر کی جان دیتے ہوئے، علی اکبر قربان کرتے ہوئے کہیں تیرے قدم ڈگمگا نہ جائے، میرے خود کی لاج رکھنا. ادھر علی شیر خدا فرما رہے ہیں، حسین میرے خون کی لاج رکھنا. ادھر محمد مصطفیٰ جو خون شیشی میں جمع کر رہے ہیں حدیث کے مطابق، وہ فرما رہے ہیں حسین میرے کندھوں کی صفائی کی لاج رکھنا. جب یہ ساری مقدس صورتیں چشم و آنکھوں کے سامنے ہوں، حسین کے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ حسین کے ہاتھ یزیدیوں سے سوال کے لیے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ وہ اس امتحان کے مرحلے میں کامیاب تھے، اور اتنے کامیاب تھے کیونکہ حسین آج ذبح اسماعیل کا فدیہ بن گیا تھا، حسین آج ذبح عظیم بن گیا تھا، حسین آج دعا ابراہیم کی تکمیل بن گیا تھا، حسین آج اس مقام ابراہیم کی دعا کا اثر بن گیا تھا، حسین ذریت ابراہیم کے اندر محافظ امامت بن گیا تھا، حسین ولایت مصطفیٰ کا نشاں بن گیا تھا، اور حسین قیامت تک حفاظت اسلام کا ستون بن گیا تھا. پھر یکے بعد دیگرے سب شہید ہو جاتے. امام حسین کا وقت آتا ہے، امام حسین تلوار لے کر یزیدیوں کی طرف روانہ ہوتے. دیر تک، گھنٹوں تک حسین میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے رہے. یزیدی لشکر کو آپ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی. انہوں نے خانوادہ رسول کے جوانوں کی جرأت کو دیکھ کر انفرادی جنگ بند کر دی تھی. اجتماعی حملہ چل رہا تھا، مگر پورا لشکر بھی حسین پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں پاتا تھا. حسین للکارتا تھا، یزیدی لشکر کے ایک ایک سپاہی ایک دوسرے پر ڈالتا تھا، دور سے تیر مارتے تھے. گھنٹوں تک حسین کے جسم پر تلوار کا زخم نہ آیا، کیونکہ قریب آ کر کسی کو لڑنے کی جرأت نہ تھی. تیر سے جسم پاک چھلنی ہوتا چلا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر جب جسم اطہر چھلنی ہو گیا، پھر بدبخت پہنچا، شمر پہنچا، اور لشکر یزید کے بدبخت سپاہی پہنچے. انہوں نے امام حسین پر حملے کیے. پھر تلواروں کے حملے ہو گئے جب آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے. پھر نیزوں سے حملے ہو گئے، نیزوں سے حملے ہوئے. امام عالی مقام کا جسم اقدس اب تلواروں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا، اب نیزوں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا، اب تیروں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا. یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ وقت آ گیا شہادت حسین کا. ایک بدبخت آگے بڑھا، نماز کا وقت آیا. آپ نے فرمایا وقت کیا ہے؟ اتنا بجا ہے، نماز کا وقت ہے. فرمایا مجھے آخری سجدہ مولا کے حضور کر لینے دو. خون آلود ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا، سجدہ ریز ہوئے، رب کے حضور آخری سجدہ ادا کیا. بدبخت آگے بڑھا،
آپ کا سر انور تن سے جدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اپنا سینہ دکھاؤ. مجھے میرے نانا نے بدبخت جہنمی قاتل کی نشانی بتائی تھی. نشانی دیکھی, فرمایا ہاں یہ جہنم, یہ بدبختی تمہارا مقدر ہے بدبخت. امام علی مقام سارا خانوادہ رسول کا قربان کر چکے ہیں, اسلام کی عزت حرمت کی حفاظت کر چکے ہیں, مقام صبر و رضا پر استقامت کے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں, قدسیان فلک کو متحیر کر چکے ہیں, اپنے نانا ابا اور امی جان کی روح کو خوش کر چکے ہیں. ہر طرف سے حسین کو مبارکبادیاں اس کامیابی پر آ رہی ہیں. اس عالم میں تلوار چلی, امام حسین کا سر انور جسد اقدس سے جدا ہوا, ادھر روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی, اوپر مالا اعلیٰ سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین تیری روح شان راضیہ اور مرضیہ کے ساتھ میرے پاس لوٹ آئے, میں تجھ پر راضی ہو گیا. حسین حسین تجھ پہ راضی ہو گیا, حسین تجھ پہ راضی ہو گیا. جنتوں کے دروازے تیرے انتظار میں ہیں, حور و غلمان تیرے انتظار میں ہیں, ملائک تیرے انتظار میں ہیں, آسمان تیرے انتظار میں ہیں, کچھ یعنی فلک تیرے انتظار میں ہیں, اور مالا اعلیٰ سارا تیری روح کے انتظار میں ہے. امام حسین شہید کر دیے گئے. یزیدیوں کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہیں ہوا, حرص انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. امام علی مقام کے جسد پاک کو اور دیگر شہداء کو گھوڑوں کی ٹوپوں سے روندا گیا, پھر خانوادہ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا گیا, اور پھر سر مبارک کاٹ دیے گئے, اور سر انور لے کر امام علی مقام کا اور اہل بیت اطہار کے شہداء کے سروں کا قافلہ بنا کر روانہ ہو گئے. سوئے کوفہ روانہ ہوئے, پھر سوئے دمشق ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے. جب روانہ